حکیم عبدالجمیل جنجوعہ پیش کرتے ہیں حکیم جنجوعہ کی باتیں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ پودے پر بات کر رہے ہیں، دھتورا۔ جی سنا ہے اسے کادوکزیاک یا منڈالا بھی کہتے ہیں۔ قدیم زمانے سے استعمال تو ہو رہا ہے کھانسی، دمہ، جلد کی سوجش کے لیے، بالکل۔ لیکن ساتھ ہی یہ انتہائی زہریلا بھی ہے۔ تو آج حکیم صاحب کے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی بالکل، دھتورا جو ہے یہ ایک 12 ماسی پودا ہے اور کافی اونچا ہو جاتا ہے، تقریباً 2 میٹر تک۔ اچھا، 2 میٹر؟ جی، تنا اس کا ہموار سا ہوتا ہے، پتے بیضوی شکل کے، اور پھول وہ کیف جیسے ہوتے ہیں، سفید یا جامنی رنگ کے عام طور پر۔ اور وہ کانٹوں والا پھل؟ ہاں، اس کی خاص پہچان ہے، کانٹے دار گول سی پھلی ہوتی ہے بیجوں کی، پکنے پر وہ کھل جاتی ہے۔ ویسے ہی اصل میں تو پیرو اور میکسیکو کا پودا ہے، اوہ! لیکن اب تو یہ کئی گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے، جنوبی ویتنام میں بھی ہے۔ یعنی اسے اب اگایا بھی جاتا ہے دوائیوں کے لیے؟ جی ہاں، اسے دواؤں کے مقاصد کے لیے اگاتے ہیں، لیکن یہ کام صرف تربیت یافتہ ماہرین جڑی بوٹی ہی کرتے ہیں، عام بندے کا کام نہیں ہے۔ صحیح۔ تو آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ حکیم صاحب کے نوٹس میں تھا کہ اس میں کچھ بڑے طاقتور اجزاء ہیں۔ جی بالکل، اس میں الکلوئڈز ہوتے ہیں، یہ قدرتی کیمیکلز ہیں۔ الکلوئڈز؟ جی، جیسے ایٹروپین ہیں، اسکوپولامین، ہائیوسائمین اور نور ہائیوسائمین بھی، وٹامن سی بھی ہوتا ہے۔ یہ الکلوئڈ جو ہے نا، یہ انسانی جسم پر، خاص طور پر اعصابی نظام پر، سانس کی نالی پر اور معدے پر بہت گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ اچھا۔ اسی لیے تو اس کی خوراک کا تعین وہ انتہائی احتیاط اور مہارت سے کرنا پڑتا ہے، ذرا سی غلطی بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ تو پرانے وقتوں میں روایتی مشرقی طب میں اسے کیسے استعمال کرتے تھے؟ سنا ہے پتے اور پھول کام آتے ہیں۔ ہاں جی، پتے اور پھول ہی استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں پہلے احتیاط سے خشک کیا جاتا ہے، پھر جوشاندے یا لیپ کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کن تکالیف کے لیے؟ دیکھیں، اس کے کئی استعمالات بتائے جاتے ہیں، جیسے جوڑوں کا درد ہے، گٹھیا وغیرہ، اس میں سوزش اور درد کم کرنے کے لیے۔ پھر شیاٹیکا یعنی ارکن نسا کا درد یا دوسرے اعصابی دردوں میں آرام دینے کے لیے۔ اچھا۔ پھوڑے پھنسیوں پر یا جلد کی سوزش پر اس کا لیپ لگاتے ہیں۔ بیرونی استعمال۔ اور ناک کی بندش؟ جی، ناک کی بندش اور سائنس کے انفیکشن میں بھی سوزش کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ صرف پتے اور پھول، اور وہ بھی خشک کر کے، ماہرین کی زیر نگرانی۔ بالکل، یہ بات بار بار دہرانے کی ہے کہ یہ عام استعمال کی چیز نہیں ہے۔ اور یہیں سے بات تھوڑی سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اس کے خطرات، اسے اتنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وہی بات، اس کے طاقتور الکلائڈز کی وجہ سے۔ اگر مقدار غلط ہو جائے یا کوئی اناڑی اسے استعمال کر لے تو بہت شدید ضمنی اثرات، زہریلے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اوہ، جیسے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ علامات کافی پریشان کن ہو سکتی ہیں، جیسے منہ بہت زیادہ خشک ہو جانا، نظر کا دھندلا جانا، دل کی دھڑکن بہت تیز یا بے ترتیب ہو جانا، اللہ! پیشاب میں مشکل یا رکاوٹ، جلد سرخ ہو سکتی ہے، دانے نکل سکتے ہیں، اور ذہنی طور پر وہم، الجھن، کنفیوژن۔ ذہنی اثرات بھی؟ جی ہاں، پٹھوں میں کھچاؤ، تیز بخار، پسینہ بہت زیادہ آنا، اور اگر مقدار بہت زیادہ ہو تو کوما یا موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی معمولی سے زیادہ مقدار بھی خطرناک ہے؟ جی، معمولی زیادہ مقدار بھی ناگوار علامات پیدا کر سکتی ہے۔ یہ کوئی پودا نہیں ہے جس کے ساتھ تجربے کیے جائیں، بالکل نہیں۔ یہ تو واقعی بہت احتیاط کی بات ہے۔ ہاں۔ تو کن لوگوں کو اسے بالکل ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی خاص گروپس ہیں؟ ہاں بالکل، کچھ لوگوں کے لیے تو یہ سخت منع ہے، جیسے حاملہ خواتین ہیں یا جو مائیں دودھ پلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دل کے مریض جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا جنہیں گلوکوما یعنی کالا موتیا ہے، ان کے لیے خطرناک ہے۔ اور معدے کے مسائل والے؟ جی، جنہیں معدے کا السر ہے یا تیزابیت بہت رہتی ہے۔ پھر ڈاؤن سنڈروم کے مریض یا دوسرے اعصابی امراض والے لوگ، جنہیں پیشاب کی رکاوٹ کا مسئلہ ہے یا گردے ٹھیک کام نہیں کرتے، اور بچے اور بوڑھے، ان کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی ماہر ڈاکٹر یا حکیم سخت طبی نگرانی میں دے۔ صحیح۔
یہاں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کو کوئی بھی صحت کا مسئلہ ہے تو وہ حکیم صاحب سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے 0349422980 0349422980 جی، یا پھر ان کی ویب سائٹ ہے hakimjanjua.com۔ وہاں سے حکیم جنجوا دواخانہ کی ادویات بھی منگوائی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ معلومات اہم ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا خطرناک ہے تو روایتی طب میں اسے محفوظ طریقے سے کیسے استعمال کیا جاتا تھا؟ دیکھیں، سارا کھیل مقدار اور نگرانی کا ہے۔ ہمیشہ بہت ہی کم، بالکل نپی تلی مقدار میں استعمال ہوتا تھا، عموماً جوشاندے کی شکل میں۔ اور یہ مقدار بھی کون طے کرتا تھا؟ کوئی مستند حکیم یا طبیب۔ وہ مریض کی عمر، اس کی حالت، اس کا مزاج، یہ سب دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے۔ یعنی خود سے تو سوچنا بھی نہیں چاہیے؟ بالکل نہیں۔ خود سے اس جڑی بوٹی کا استعمال انتہائی خطرناک ہے، جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا لبے لباب کیا ہے؟ یہی کہ قدرت میں بڑی طاقتیں پوشیدہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ دھتورا اس کی ایک مثال ہے، شفا بھی ہے، زہر بھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قدرتی علاج میں حکمت اور سمجھ بوجھ اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ خود وہ علاج یا وہ پودا۔ صحیح۔ دھتورا جیسی طاقتور چیزیں استعمال کرنی ہیں تو ان کی شرائط بھی ماننی پڑیں گی۔ ہمیشہ کسی قابل لائسنس یافتہ معالج سے مشورہ کرنا لازمی ہے، خاص طور پر ایسی چیزوں کے معاملے میں۔ جی بالکل۔ اور ایک بار پھر یاد دلا دوں، صحت کے کسی بھی مسئلے کے لیے حکیم صاحب سے واٹس ایپ پر 0349422980 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے یا hakimjanjua.com سے ان کی ادویات منگوائی جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کی گفتگو سے ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے۔ دھتورا ہمیں قدرت میں دوا اور زہر کے درمیان وہ باریک سی لکیر دکھاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اور کون سی ایسی چیزیں ہیں، پودے ہیں یا مادے ہیں جو اسی طرح علم، احترام اور شدید احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس پر غور ضرور کرنا چاہیے۔